عوام اور ریاستی اداروں میں خلیج پیدا کرنے والوں کو مایوسی کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کی زیر صدارت کور کمانڈر کانفرنس۔ اعلامیہ میں کہا گیا ایسے عناصر مزید رسوائی کا شکار ہوں گے۔ ملک کو غیر مستحکم کرنے والوں، ان کے سہولت کاروں اور حوصلہ افزائی کرنے والے عناصر کے خلاف ریاست مکمل طاقت کے ساتھ نمٹے گی۔ اجلاس میں ملک کی سلامتی کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والوں کی عظیم قربانیوں کو زبردست خراج عقیدت۔ چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف تحریک عدم اعتماد لانے کے حق میں نہیں تھا۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا پیپلز پارٹی کی وجہ سے عدم اعتماد لائے اور چیئرمین پی ٹی آئی کو اس کا فائدہ ہوا۔ پیپلز پارٹی وعدے سے نہ پھرتی تو اس وقت الیکشن ہو جاتے۔ 2018 میں اسمبلی میں بیٹھنے کا فیصلہ بھی پیپلز پارٹی کی وجہ سے کیا۔ ہم نے فیصلہ کیا تھا کہ استعفے دیتے ہیں تو فوری الیکشن ہو جائیں گے۔ ایم کیو ایم اور بی این پی جلد الیکشن کے لیے نہیں، حکومت کی مدت پوری کرانے آئے تھے۔ فروری میں عام انتخابات ہوں گے، رانا ثناءاللہ نے کہا۔ نواز شریف الیکشن مہم میں پارٹی کو لیڈ کریں گے۔ نواز شریف کو اس بات کا طعنہ نہ دیں کہ بھائی کی حکومت تھی تو نہیں آئے۔ نواز شریف تب بیٹی کا ہاتھ تھام کر واپس آئے جب مخالف کی حکومت تھی۔ شہباز شریف طبی معائنے کے لیے بیرون ملک گئے، اپنی صحت کو ٹھیک ٹھاک کر کے واپس آئیں گے۔ استعفیٰ نہیں دوں گا، صدر عارف علوی اپنی آئینی مدت کے موقف پر ڈٹ گئے۔ نئے صدر کے انتخاب تک اپنی ذمہ داریاں بدستور انجام دینے کا پلان تیار۔ عارف علوی نے اپنے سیکریٹریٹ اور پرسنل سٹاف کو آئندہ 6 ماہ کے لیے اپنی صدارتی مصروفیات کا شیڈول تیار کرنے کی ہدایت کر دی۔ عارف علوی کی مدت میعاد 9 ستمبر کو ختم ہو رہی ہے۔ آئینی طور پر صدر عارف علوی نئے صدر کے انتخاب اور عہدہ سنبھالنے تک اپنے منصب پر فائز رہ سکتے ہیں۔ آڈیو لیکس کے سپریم کورٹ آج فیصلہ سنائے گی۔ بینچ پر حکومتی اعتراض پر عدالت نے 6 جون کو فیصلہ محفوظ کیا تھا۔ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کا 14 ستمبر کو ملک گیر ہڑتال کا اعلان۔ آل پاکستان وکلا کنونشن میں 90 روز میں الیکشن، آئین و قانون کی حکمرانی اور انسانی حقوق کے تحفظ کی قراردادیں منظور۔ صدر سپریم کورٹ بار عابد زبیری نے کہا اگر عدالتیں اپنے فیصلوں پر عمل درآمد نہیں کرا سکتی تو تالا لگا دیں۔ الیکشن کمیشن نے عدالتی احکامات سمیت آئین و قانون کی دھجیاں اڑا کر رکھ دی۔ ملک تاریخ کے انتہائی نازک دور سے گزر رہا ہے۔ تمام ادارے آئین کے ماتحت ہیں اور سب کو آئین کے مطابق کام کرنا ہوگا۔ سپریم کورٹ سے اپیل کی ہے کہ احکامات نہ ماننے والوں کے خلاف توہین عدالت کے تحت کارروائی کی جائے۔ امریکی کرنسی کا زوال شروع، روپیہ تگڑا ہونے لگا۔ اوپن مارکیٹ اور انٹر بینک میں ڈالر ریٹ میں 1% سے کم فرق رہ گیا۔ اوپن مارکیٹ میں ڈالر مزید 5 روپے، انٹر بینک میں 2 روپے سستا۔ اوپن مارکیٹ میں 307 روپے پر آ گیا، انٹر بینک میں ڈالر 304 روپے 94 پیسے پر بند۔ اوپن مارکیٹ میں ڈالر کی قیمت میں 3 دنوں میں 25 روپے کی کمی ریکارڈ۔ ڈالر ریٹ میں کمی، گرے مارکیٹ پر کریک ڈاؤن اور اوپن مارکیٹ میں جانچ پڑتال کرنا۔ 400 یونٹ بجلی استعمال کرنے والوں کے لیے ریلیف پیکج مسترد۔ 200 یونٹ تک بجلی استعمال کرنے والے صارفین سے بلز قسطوں میں وصول کرنے پر اتفاق۔ حتمی منظوری وفاقی کابینہ سے لی جائے گی۔ 200 یونٹ والے تقریباً 40 لاکھ بجلی صارفین کو وقتی ریلیف ملنے کا امکان۔ تاریخ گزرنے کے بعد بل ادائیگی پر جرمانہ نہیں ہوگا۔ بجلی بلوں میں ریلیف اگست 2023 کے لیے دیا گیا۔ 400 یونٹ تک ریلیف کی صورت میں 3 کروڑ 20 لاکھ صارفین مستفید ہو سکتے تھے۔ آئی ایم ایف کا 1 جولائی سے گیس ٹیرف میں بھی 45 سے 50% تک اضافے کا مطالبہ۔ آئی ایم ایف کا بجلی تقسیم کار کمپنیوں کی نجکاری تیز کرنے کا مطالبہ۔ رواں سال میں پی آئی اے اسٹیل مل اور آر ایل این پاور پلانٹس کی نجکاری کی بھی خواہش۔ اسٹینڈ بائی پروگرام کی شرائط پر عمل درآمد، اخراجات میں کمی کا بھی مطالبہ۔ وزارت خزانہ کا کہنا ہے کہ $3 ارب کے اسٹینڈ بائی معاہدے کے تحت 203 سرکاری کمپنیوں کو رواں مالی سال وزارت خزانہ کے انتظامی کنٹرول میں دینا ہے۔ آئی ایم ایف کا موقف ہے کہ ان کمپنیوں کا انتظام لائن منسٹریز کے پاس ہونا بہتری میں رکاوٹ ہے۔ پاور سیکٹر میں جنکوز اور ڈسکوز میں ناقص گورننس کے باعث نقصانات میں اضافہ۔ بجلی کی تقسیم کا
ساتھ کمپنیاں سفید ہاتھی بننے لگی. کمپنیوں کو ایک سال میں بھاری نقصانات کا انکشاف. ماہانہ 49 ارب 9 کروڑ کی بجلی چوری, روزانہ 1 ارب 61 کروڑ کی بجلی کنڈے کی نظر. ایک سال میں مجموعی طور TND نقصانات کا تناسب 16.45% رہا. سب سے زیادہ نقصانات پیسکو کو ہوا جس کا تناسب 38% رہا. سبکو کا نقصان 35%, میسکو کا 28%, کیسکو 27%, میپکو 14%, لیسکو 12%, آئسکو کا سب سے کم 8% نقصان. 190 ملین پاؤنڈ کیس میں سابق وزیر امین اسلم اور ثانیہ نشتر سے نیب کی تفتیش. GIT کو بیان ریکارڈ کروا دیا. ثانیہ نشتر اور امین اسلم کابینہ میٹنگ میں بند لفافہ ڈیل منظوری کی تصدیق. نیب حکام نے دونوں سابق وزراء سے 2 گھنٹے سے زائد تفتیش کی. میڈیا سے گفتگو میں ملک امین اسلم نے کہا, کابینہ نے خفیہ معاہدے کے تحت فیصلہ لیا. میں مشیر تھا, کابینہ کے ووٹنگ ممبران میں شامل نہیں تھا. شہزاد اکبر باہر بیٹھ کر مزے نہ لیں, پاکستان واپس آ کر جواب دیں. توشہ خانہ نیب تحقیقات. بشرا بی بی مشترکہ تحقیقاتی ٹیم کے سامنے پیش, بیان ریکارڈ کرا دیا. توشہ خانہ میں جعلی رسیدوں سے متعلق کیس. بشرا بی بی کی 12 ستمبر تک عبوری ضمانت میں توسیع. کیس کی سماعت ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد میں ہوئی. تفتیشی افسر عدالت کے روبرو پیش. بشرا بی بی کی وائس میچنگ کے لیے وقت دیا جائے. تفتیشی افسر کی استدعا. عدالت نے تفتیشی کی استدعا منظور کرتے ہوئے سماعت ملتوی کر دی. توہین عدالت کے ڈپٹی کمشنر اسلام آباد اور SSP آپریشنز پر فرد جرم عائد. عرفان نواز میمن کی غیر مشروط معافی مسترد. PTI رہنماؤں شہریار افریدی اور شاندانہ گلزار کو 3 MPO کے تحت گرفتار کرنے پر اسلام آباد ہائی کورٹ میں کیس کی سماعت. ڈپٹی کمشنر کا صحت جرم سے انکار. جسٹس بابر ستار نے ریمارکس دیے, زیادہ سے زیادہ جیل ہی ہوگی. 6 ماہ جیل میں رہ کر دیکھ لیں وہاں کیا ہوتا ہے. آپ کو بھی معلوم ہو کہ دوسرے جیل میں کیسے رہتے ہیں. SP فاروق امجد اور پولیس اہلکار ناصر منظور پر بھی فرد جرم عائد. عدالت نے وکیل کیسر امام کو پراسیکیوٹر مقرر کر دیا. چیئرمین PTI اور شاہ محمود قریشی کے خلاف سائفر کیس میں درخواست ضمانت پر سماعت 9 ستمبر تک ملتوی. آفیشل سیکرٹ ایکٹ. عدالت کے جج 8 ستمبر تک رخصت پر ہیں. رخصت پر ہونے کی وجہ سے سماعت بغیر کارروائی کے ملتوی. چیئرمین PTI کی دیگر کیسز میں گرفتاری سے روکنے کی درخواست پر اعتراضات کے ساتھ سماعت. چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے ریمارکس میں کہا, آپ کا مرکزی کیس جلد سماعت کے لیے مقرر کر دیتے ہیں. کیس کی سماعت ملتوی. پرویز الہی کی گرفتاری پر پولیس افسران کے خلاف توہین عدالت کی درخواست خارج. جب انہیں رہا کر دیا گیا تو ہمارے آرڈر کی خلاف ورزی کیسے ہوئی؟ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس جہانگیری کا استفسار. وکیل نے کہا, اس عدالت کے آرڈر کو فرسٹریٹ کرنے کے لیے دوبارہ گرفتار کیا گیا. جسٹس طارق محمود نے ریمارکس دیے, پرویز الہی کو 3 MPO کے تحت رہا نہ کیا جاتا تو عدالت ایکشن لیتی. متعلقہ عدالت نے اب ریمانڈ بھی دے دیا ہے. اس عدالت کا ایسا کوئی حکم نہیں کہ پرویز الہی کو دوبارہ کسی کیس میں گرفتار نہیں کرنا.